برطانوی پریس، سیاستدانوں، تجزیہ نگاروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب ممالک کی تیل کی دولت اور مسلم ممالک کے وسائل کی وجہ سے ہی وہ اپنے ملکوں میں عیش و آرام اور ترقی یافتہ ممالک بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سعودی عرب پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا میڈیا بھول گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے یورپ بھی کم نہیں۔ عراق، افغانستان، گوانتانامو بے کے قیدی، وہ کون سا ظلم ہے جو اس نے انسانوں کے ساتھ روا نہیں رکھا؟ سعودی عرب کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جتنی کہ اسرائیل کی جیلوں میں ہے۔ تناسب کا تعین یورپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ سعودی خواتین شاہ عبداللہ کو خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے سراہتی تھیں۔ ان کے سکارف پر شاہ کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ وہ سعودی شاہ کی مداح ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ان سے کسی نے نہیں کہا، یہ سب وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ ان کا شاہ کے لیے یہ اظہار عقیدت دراصل ان کو سپورٹ کرنا اور ان کی اصلاحات کو سراہنا ہے جو وہ سعودی معاشرے میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ برطانیہ دہشت گردی کو روکنے میں سنجیدہ نہیں۔ سعودی عرب کو دہشت گردوں کا سرپرست قرار دینے والے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جنہیں وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں وہ سعودی عرب کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو برطانوی معاشرے میں پلے بڑھے۔ اس لحاظ سے ان کی منفی سوچوں کو پروان چڑھانے والا معاشرہ برطانیہ ہے جہاں ان کی تربیت ہوئی۔ سعودی عرب تو وہ ملک ہے جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے فتویٰ جاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 اکتوبر 2007 کو سعودی عرب کے مذہبی رہنما عزیز الشیخ نے ان سعودی نوجوانوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا جو کہ عراق میں اور دیگر مقامات پر جہاد کر رہے ہیں۔ اسلامی فلسفے کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے ان سعودی نوجوانوں کی مذمت کی جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے عراق جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدترین اعمال ہیں اور اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی پریس کا اہانت آمیز رویہ شاہ کے شایان شان نہیں تھا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، دہشت گردی کا منبع، کرپشن اور حقوق نسواں سے متعلق ان کو خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ شاہ عبداللہ کا کردار سعودی معاشرے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثالی ہے۔ اب سعودی خواتین میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات ہیں۔ برطانیہ کے بعد سعودی شاہ اٹلی روانہ ہوئے، جہاں ویٹیکن سٹی میں انہوں نے پوپ بینڈیکٹ سے ملاقات کی۔ شاہ عبداللہ کے دورہ یورپ کے دوران سب سے زیادہ اہمیت ان کے پاپائے روم پوپ بینڈیکٹ سے ملاقات کو دی جا رہی تھی۔ ملاقات سے پہلے یہ خدشہ تھا کہ پوپ سعودی عرب میں عیسائیوں کے حقوق کے مسئلے پر شدت اختیار کریں گے، مگر یہ ملاقات پرجوش رہی۔ پوپ اور سعودی شاہ کے درمیان سعودی عرب میں عیسائیوں کے حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پوپ کے اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کرنے کے بعد بہتر تعلقات کے ضمن میں اس ملاقات کو خوشائند قرار دیا جا رہا تھا۔ پوپ نے شاہ عبداللہ سے 30 منٹ تک تخلیے میں بات کی۔ ملاقات کے بعد شاہ عبداللہ نے جواہرات سے مرصع تلوار پوپ کو پیش کی۔ پوپ نے کہا کہ عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کو امن، انصاف، روحانی اور اخلاقی اقدار، خاص کر خاندانی نظام کی بقا کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ دورہ جرمنی کے دوران شاہ نے جرمن چانسلر اور جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر نیٹر میئر سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کے امن مسائل اور ایران کے نیوکلیئر بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ جرمنی میں شاہ عبداللہ کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جرمن رہنماؤں نے شاہ عبداللہ کی پوپ سے ملاقات کو بھی خوب سراہا۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے شاہ عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، یہ ایک ثمرآور کوشش ہے۔ جرمنی کے بعد شاہ عبداللہ نے ترکی کا دورہ کیا۔ شمالی عراق کے کرد باغیوں کے سبب کشیدہ صورتحال کے تناظر میں دورہ ترکی خاص اہمیت کا حامل رہا۔ برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور ترکی کے دورے کے دوران انہوں نے اہم نزاعی امور پر بات کی۔ صحرا اور تیل کی سرزمین سے آنے والے بادشاہ کو میزبان ملکوں نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں ان کی ذات اور کام کے حوالے سے تعریفی آرٹیکلز شائع کیے گئے۔ ان ممالک کے سربراہ مملکت نے پروٹوکول کے ساتھ شاہ عبداللہ کا استقبال کیا۔ برطانیہ میں برطانوی شہزادے چارلز نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، جو کہ برطانوی تاریخ میں شاذ و نادر ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کی ضیافت میں سعودی بادشاہ کو سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ برطانوی میڈیا سے قطع نظر بکنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ اور شاہ عبداللہ کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ترکی میں صدر عبداللہ گل نے انقرہ ایئرپورٹ پر شاہ عبداللہ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ ترکی میں شاہ عبداللہ نے عراق، مشرق وسطیٰ اور دو طرفہ تجارتی معاہدات پر بات کی۔ شاہ عبداللہ کے 4 ملکی یورپی دورہ یعنی برطانیہ، اٹلی، جرمنی، ترکی کا یہ آخری مرحلہ تھا۔ تیل کے حوالے سے انقرہ کے ساتھ معاہدے کے بعد شاہ عبداللہ کا یہ ترکی کا دوسرا دورہ تھا۔
ترکی کو ان دنوں کرد باغیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ کردستان ورکنگ پارٹی الگ خطوں کے حصول کے لیے ترکی سے محاذارہ تھی۔ ترکی شمالی عراق میں چھپے ان کرد باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کرتا اور ان کے مراکز کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا خواہاں تھا، جبکہ یورپ اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ شاہ عبداللہ ترکی کے اس مسئلے کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے تھے۔ اسرائیلی صدر شمون پیریز اور فلسطینی صدر محمود عباس کا ترکی کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی خاص اہمیت کا حامل تھا۔ ترکی اسلامی دنیا میں اسرائیل کا قریب ترین اتحادی تھا اور گزشتہ چند سالوں سے عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ مراسم بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ علی بابا کان نے مشرق وسطی تنازعات کے حل کے لیے اور شمالی عراق میں فوجی کارروائی میں اپنے موقف کی وضاحت کے لیے عرب ممالک کا دورہ بھی کیا۔ سعودی حکومت عراق اور ترکی کے درمیان نزاع کو سلجھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے تاکہ خطے میں استحکام پیدا ہو اور توازن برقرار رہے۔ شاہ عبداللہ نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے سلجھائیں۔ شاہ عبداللہ ترکی کے صدر گل سے صدارتی محل میں ملے، جہاں ان کے اعزاز میں فوجی استقبالیے کے ساتھ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم طیب اردوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بھی بہت سے اہم امور پر بات چیت کو آگے بڑھایا گیا۔ شاہ عبداللہ کو ترکی کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ شاہ عبداللہ نے اگست 2006 میں بھی ترکی کا دورہ کیا تھا۔ 40 سال میں کسی سعودی بادشاہ کی طرف سے ترکی کا یہ پہلا دورہ تھا۔ گزشتہ 5 برسوں میں دونوں ممالک کے تجارتی روابط بڑھے ہیں اور تجارتی معاہدات کا تخمینہ $3.3 بلین بتایا جاتا ہے۔ اس دورے کے دوران اٹلی میں شاہ عبداللہ اور پوپ کی ملاقات کو تاریخی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ملاقات اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ سعودی شاہ مسلمانوں کے جبکہ پوپ تقریباً 1 بلین کیتھولک کے نمائندے کے طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اس ملاقات میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذاہب، تہذیب اور اقوام کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں پر بات کی گئی۔ شاہ عبداللہ اور پوپ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بین الاقوامی تہذیبوں کو امن، انصاف، روحانی اور مذہبی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے، جو ان کی یکجائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کسی سعودی بادشاہ کی طرف سے کسی مذہبی فرقے کے رہنما سے اپنی طرز کی یہ واحد ملاقات تھی۔ 2 مقدس مقامات کے نگرانوں کی بلا شبہ یہ ملاقات عالمی سطح کے امور کے حوالے سے خاص اہمیت کی حامل تھی۔ سعودی عرب کے شاہ کے اس دورے کے اہداف میں عراق اور لبنان کا مسئلہ بھی اہم تھا۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ عراق اور لبنان کو اپنے ملک کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت کے بغیر امن و استحکام قائم کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسرا اہم معاملہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مصالحتی فارمولے کی تشکیل یا فلسطینی مسئلے کا حل ہے، جس پر سعودی عرب تشویش کا شکار ہے۔ خطے کے اکثر ممالک اس وقت بدامنی اور انتشار کا شکار ہیں۔ عراق، فلسطین، لبنان، شام، مصر کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ عرب دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ انہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی کوششیں کرنا ہوں گی۔ 4 ملکی دورہ یورپ کے بعد شاہ عبداللہ نے مصر کا دورہ کیا، جو کہ خطے کے معاملات پر زیر غور لانے اور ان پر باہمی اتفاق رائے کے حوالے سے اہم رہا۔ ایران پر یورینیم کی افزودگی کے الزامات کے بعد مصر وہ اکیلا ملک ہے جسے نیوکلیائی ہدف کی سمت بڑھنے والا خطہ قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ایران کے بعد مصر۔ مسلم دنیا اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے خود انحصاری کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، جو کہ یورپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سعودی عرب مسلمانوں اور یورپ کے درمیان صلح اور مفاہمت کا خواہاں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم دنیا پہلے اپنے باہمی جھگڑوں اور نزاعات سے نجات پائے۔ سعودی شاہ کا دورہ یورپ دراصل مسلمانوں کے غلط تاثر کے خاتمے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مسائل اور موقف کو دنیا کے سامنے لانا بھی تھا۔ شاہ عبداللہ کا دورہ یورپ اس تناظر میں بہت اچھی کوشش تھا، کیونکہ ملاقاتوں اور مذاکرات سے پیچ در پیچ گتھیاں بھی سلجھ سکتی ہیں۔ بہرحال اس دورے کی کامیابی کا تعلق اور تعین ان اہداف پر ہے جو مسلمانوں کے لیے مرکزی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان اہداف کا حصول ثابت کرتا ہے کہ یہ دورہ کتنا اور کس سطح تک کامیاب رہا۔ عالمی دباؤ، الفتح کے احتجاج اور حماس کی مخالفت نے وقتی طور پر اسرائیل کو صہیونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم کو ترک کرنے پر مجبور تو کر دیا، مگر اسرائیل کا مستقلاً ان یہودی بستیوں کی تعمیرات کو روک دینا ممکن نہیں۔
اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو صہیونی ریاست کی حیثیت سے نہ صرف منوانا چاہتا ہے بلکہ وہ یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے فلسطینی ریاست کو مکمل طور پر اپنے زیر نگیں اور محدود کر دینا چاہتا ہے۔ ایسی فلسطینی ریاست جو صرف نام کی فلسطینی ہو، اس پر قبضہ اور اقتدار اسرائیل یا مغربی طاقتوں کا ہو۔ اسرائیل کے مذموم ارادوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ریاست کو وسیع نہ کر لے۔ وہ ان تعمیرات کو وسعت دے کر زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو آباد کرنے کے چکر میں ہے۔ اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر بسایا جا رہا ہے۔ ایران، جسے کہ اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہاں آباد یہودیوں کو بھی اسرائیل میں لا کر بسانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایران سے تعلق رکھنے والے بیشتر یہودیوں کا اسرائیل کو سفر شروع ہو گیا ہے۔ ان یہودیوں کو اسرائیل پہنچانے کا کام انٹرنیشنل فیلوشپ آف کرسچن اینڈ جیوز نامی تنظیم نے کیا۔ شکاگو میں مقیم تنظیم کے بانی کے مطابق انہوں نے اسرائیل میں آباد ہونے والے نئے آبادکاروں کو $10,000 دیے تاکہ وہ آسانی سے وہاں سیٹل ہو سکیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سال 200 ایرانی نیاد یہودی اسرائیل پہنچے۔ ایران میں بسنے والے یہودیوں کی موجودہ تعداد 25,000 ہے۔ ان کو آئین کے مطابق تحفظ، مراعات اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر ایرانی صدر احمدی نیاد کے بیانات کو جواز بنا کر اسرائیل اور یہودی تنظیمیں ان ایرانی یہودیوں کو ایران سے نکلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ صہیونی ریاست کی توسیع اور یہودیوں کی آبادکاری سے عرب ممالک تشویش میں مبتلا ہو گئے اور عرب کانفرنس میں اس مسئلے پر سوچ بچار کیے جانے کا بھی امکان تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی تعمیرات کو روک دے گا۔ اسرائیل کی امریکہ کو یہ یقین دہانی قابل اعتبار نہیں تھی، کیونکہ آرمی ریڈیو کی رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرقی یروشلم میں مال ایڈم اور شمال مغربی کنارے کے ایریل بلاک میں یہودی تعمیرات روکنے کے احکامات جاری کیے جا چکے تھے۔ وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے مشرقی یروشلم سے متصلہ عرب علاقوں میں کام روکنے کا حکم وقتی طور پر تو روک دیا، مگر اس نے بارہوما میں تعمیراتی کام روکنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے حماس کی اس سے مخالفت میں شدید اضافہ ہو گیا۔ اگرچہ حماس اسرائیل جنگ تو یہودی ریاست کی تشکیل ہی سے جاری ہے، مگر نئی یہودی بستیوں کی تعمیر سے دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ غزہ کی پٹی پر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے روزانہ کئی فلسطینی جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں فائرنگ اور بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ان حملوں کا آغاز حماس کی جانب سے ہوتا ہے۔ غزہ سے پہلے اسرائیلی علاقوں میں راکٹ سے جوابی حملے کیے گئے۔ غزہ سے حملہ آوروں نے راکٹ داغے اور فائرنگ کی، جس پر اسرائیل نے جوابی حملہ کیا۔ اسرائیل اپنی ہر ظالمانہ کارروائی سے پہلے اسی طرح کا جواز گھڑتا ہے۔ تازہ ہلاکتوں سے سن 2000 کے بعد فلسطینی علاقوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 6000 سے زائد ہو گئی، اور یہ سب اسرائیلی حملوں سے شہید ہوئے۔ اسرائیل حماس کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کے درپے ہے، کیونکہ جب تک حماس کا وجود ہے اسرائیل کو ایک ریاست کا تشخص حاصل نہیں ہوگا۔ حماس اسرائیل کے عزائم کے ہر راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسرائیل نے امریکی صدر جارج بش کے مجوزہ دورہ مشرق وسطیٰ سے قبل مزید 9 یہودی کالونیاں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس منصوبے کا انکشاف مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر نے فلسطینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اریج کے حوالے سے کیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ نومبر 2007 میں امریکہ میں اناپولس شہر میں ہونے والی کانفرنس کے بعد اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں آبادکاری کے منصوبوں پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ زیر تعمیر کالونیاں غرب اردن اور القدس کے درمیان تعمیر کی جا رہی تھیں۔ نو تعمیر کردہ ٹاؤن کو ہرہوما کا نام دیا گیا۔ اسرائیلی لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین جنرل یوآف نے کہا کہ اسرائیل 2008 کے درمیان غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں نئے مکانات کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کو مرکزی حکومت سے مزید منظوری کی ضرورت نہیں۔ فلسطینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ جاد اسحاق نے کہا کہ اسرائیل صدر بش کے دورہ مشرق وسطیٰ سے قبل تیزی سے مزید یہودی کالونیاں تعمیر کر رہا ہے تاکہ ان کی آمد تک یہ کام ختم ہو جائے۔ اسرائیل نے 2008 کے دوران آبادکاری کے لیے $25 بلین کی رقم مختص کر دی، جو مزید ہزاروں نئے مکانات کی تعمیر پر خرچ کی گئی۔ دسمبر 2007 میں اسرائیلی وزارت برائے آبادکاری نے غرب اردن کے قریب جیل مکبر کے پاس 7000 نئے مکانات تعمیر کرنے کے وسیع منصوبے کا انکشاف کر دیا۔ وزارت آبادکاری یہ انکشاف بھی کر چکی تھی کہ 7000 مکانات میں سے 150 مکانات تعمیر کیے جا چکے ہیں۔
ان مکانات کی تعمیر اور وہ بھی امن کانفرنس کے بعد، اسرائیل کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کے حماس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں؟ ان تعمیرات پر تو الفتح کو بھی اختلاف ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی ان تعمیرات اور مزید یہودیوں کی آبادکاری کی مخالفت کی۔ محمود عباس نے کہا کہ صدر بش مشرق وسطی کے دورے پر اسرائیل کی اس معاملے پر مخالفت کریں۔ یہودی بستیاں قیام امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ توسیع پسندانہ ارادوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حماس کا اسرائیل سے ہاتھ نہ ملانا درست اقدام ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ حماس نے ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ آگاہ ہے کہ اس کا مطلب ہوگا اسرائیل کو ایک الگ ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لینا۔ فلسطینی اپنی ایک الگ اور جداگانہ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس میں مقدس یروشلم کو دارالخلافے کا درجہ حاصل ہوگا۔ 1967 میں اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا، ان کی واپسی بھی حماس کا منشور ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہودی ریاست کا وجود غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی حاکمیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل اور الفتح کے درمیان جب دو طرفہ ریاست کی بات ہوتی ہے تو حماس کو اپنا موقف دہرانا پڑتا ہے، جو کہ بہت دو ٹوک اور واضح ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی تمام ریاست ہی مقبوضہ فلسطین کی زمین پر قائم کی گئی ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر حماس کا قبضہ اس بات کا عکاس نہیں کہ فلسطینی ریاست کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی ایسا سمجھوتا طے پا جائے کہ فلسطین کی ہتھیائی ہوئی زمین دو حصوں میں بٹ جائے، یعنی اسرائیل اور فلسطین، اور پھر اسرائیل کو ایک جائز اور قانونی ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے۔ اسرائیل کو فلسطین کو دو ٹکڑوں میں بانٹنے اور تقسیم کرنے کی بجائے فلسطین پر سے اپنا قبضہ ختم کر کے اسے خالی کر دینا چاہیے تاکہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہی رہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ پر حماس کا کنٹرول فلسطین کے قبضے کی ابتدا ہے۔ حماس کے اس موقف میں کوئی لچک دکھائی نہیں دیتی۔ حماس کا یقین ہے کہ فلسطینی نسل اپنے تاریخی وطن کے حصول میں کامیاب ہو جائے گی، اس وطن کے حصول میں جہاں یہودیوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوگی، یعنی فلسطینی ریاست سے یہودیوں کا مکمل انخلا۔ حماس کا یہی وہ موقف اور رویہ ہے جو کہ اسرائیل اور الفتح سے اس کے اختلاف کا باعث ہے۔ اسرائیل الفتح کے اس لیے قریب ہے کہ الفتح فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہودی ریاست کو تسلیم کرنے میں تأمل نہیں، اور یہودی بستیوں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اس کے رویے میں لچک کا امکان ہے۔ الفتح کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں اسرائیل کو اپنی بقا کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اپنے تحفظ اور بقا کے لیے وہ الفتح سے تعلقات کا خواہاں ہے، جبکہ حماس سے اسے اختلافات اس لیے ہیں کہ اسے اپنے تحفظ اور بقا اور سالمیت کا ہر راستہ مسدود دکھائی دیتا ہے۔ 1967 کی سرحدوں کے تعین کے حوالے سے البتہ الفتح اور حماس کا موقف ابھی تو یکساں ہے، مگر الفتح کے رہنماؤں سے اپنے مطالبات منوانا اسرائیل کے لیے ناممکن نہیں، اس لیے وہ دوستی کی پینگیں الفتح کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ اگر اسرائیل امن کا خواہاں ہے تو وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کی بجائے امن کی بات ہی نہ کرے، بلکہ صلح و آشتی کے فروغ کے لیے حقیقی کردار بھی ادا کرے۔ انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر سال کی رپورٹ گزشتہ سال میں ہونے والے مظالم سے زیادہ اعداد و شمار سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں بے ضرر شہری بھی ہیں جن کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل نے صرف ایک فلسطینی ہونے کے ناطے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2007 میں بھی معصوم فلسطینیوں کو بغیر کسی ٹرائل یا الزام کے اسرائیل کی جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ تقریباً 2006 کے مقابلے میں 2007 میں 13% تعداد بڑھی۔ 830 لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ اسرائیل میں 1.5% آبادی کے مقابلے میں 4.5% یہودی آبادی کا تناسب بڑھا۔ مشرقی یروشلم میں آباد 69 فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیل نے قبضہ جما لیا۔ سن 2006 کے تناسب سے سن 2007 میں فلسطینیوں کے گھر منہدم کیے جانے کا تناسب 38% بڑھا۔ مغربی کنارے پر آباد فلسطینیوں کو شدید ترین بنیادی سہولیات کے بحران سے دوچار کیا گیا۔ پانی، خوراک، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی سے ان کو محروم رکھا گیا۔ اب بھی حماس کے ساتھ جنگ کی صورت میں اسرائیل نے غزہ میں بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کر دی ہے، جس پر اقوام متحدہ اور بنیادی انسانی حقوق کے اداروں نے بھی اسے سراسر ظلم قرار دیا ہے۔ یہ سب اسرائیل حماس کی اناد میں کر رہا ہے، کیونکہ حماس اس کے وجود کی دشمن ہے۔
حماس کے کاغذات میں اسرائیل کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسرائیل حماس سے مغربی کنارے اور غزہ کا قبضہ چھین لینا چاہتا ہے۔